مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ ایک آدمی چھپ کے شراب پیتا ہے، یقین جانو اس کا رب کا معاملہ ہے۔ یہ لوگوں میں کوئی کام کرے گا نا، یہ الٹا کام کر رہا ہے۔ اس کا کام تھا یہ نیکی کی اشاعت کرے، جیسے اینٹی کرپشن والا کرپشن کریں گے، الٹا کام ہے نا۔ اس کا کام کیا تھا؟ کرپشن کو روکنا، الٹا وہ کرپشن کر رہا ہے۔ پولیس کا کام ہے قانون کی رکھوالی، وہ خود قانون توڑ رہا ہے وردی پہ پہن کے، الٹا وہ ٹرن لے رہا ہے نا۔ اسی طرح اس کا کام تھا یہ نیکی کی اشاعت کرے، خیر کی خود خیر کے راستے پر چلے اور دوسروں کو چلانے کی کوشش، اور یہ بدی کے راستے پہ جا رہا ہے اور دنیا کو بھی دکھا رہا ہے۔ ایک گناہ آدمی چھپ کے کرتا ہے، اس کی ترویج نہیں ہوتی، لوگوں کو ہمت نہیں ہوتی اس کو کرنے کی۔ تم جانو تمہارا رب جانے بھائی۔ 7 پردوں میں صحابہ بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ کسی ٹوہ میں نہیں لگتے تھے، جو کسی کی غلطی سامنے آئی اس سے بھی صرف نظر کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جب غلطی اس درجے کی ہوتی تھی کہ اس کے پھیلنے کا اندیشہ ہوتا تو اس پر سخت ایکشن لیتے تھے صحابہ بھی۔ تو یہاں یہ آدمی روزہ کھا رہا ہے، دنیا کو دکھا کے کھا رہا ہے، سمجھ میں نا؟ تو یہ الٹا کام کر رہا ہے اپنی تخلیق کے مقصد کے۔ دیکھو خدا نے فرمایا تھا کہ میں کائنات کیوں بنایا؟ کنت کنزا مخفیہ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا اپنی پہچان کے لیے۔ یہ اپنے خالق کو نہیں پہچان رہا ہے، اپنے خالق کے حق کو نہیں پہچان رہا ہے، مخلوق ہو کے اپنے خالق کی تعلیمات کے آسمانی ہدایات کے بالکل اگینسٹ جا رہا ہے۔ بھائی کھا رہے ہو چھپ کے کھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تمہارا رب کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے کسی دن توفیق ملے کسی دن، لیکن جب تم پبلک میں آگے کھاؤ گے، دنیا کو دکھاؤ گے اور رمضان کی حرمت کو سب کے سامنے چڑھتے سورج میں رمضان کی حرمت کو پامال کرو گے تو تمہارا انجام کا تو بہت خطرہ ہے بھائی، بچنے کے امکان کم ہے۔ اس وجہ سے میرے مسلمان بھائیوں کوشش کریں۔ یہ دن کیسے جا رہے ہیں؟ رمضان دیکھ آج کو ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ آج کون سا روزہ تھا، کون سی تراویح تھی، اتنی تیزی سے دن جا رہے ہیں کہ گنے چونے دن رہ گئے۔ دیکھو خدا کو منانا تو بہت آسان ہے، آپ یقین جانیو مخلوق کے ساتھ آپ کے جتنے رشتے ہیں نا، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے دوست ہو، ان سب کو منانا مشکل ہے، خدا کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے۔ خدا کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے۔ تو کوشش کریں، اپنا اللہ سے باتیں کریں، اپنا اللہ کی محبت، اس کا چراغ اپنے دل میں جگانے کی کوشش کریں۔ یقین جانو آپ محنت کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی حلاوت مٹھاس عطا کر دے گا۔ وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی متقی پرہیزگار کا ہونا ضروری نہیں۔ ہم سب گناہ گار ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں آپ سے زیادہ نہیں گناہ ہوں، کیا ہوں؟ 100% امکان ہے کہ میرے گناہ آپ سے زیادہ ہوں، 100% امکان ہے میرے گناہ آپ سے زیادہ ہوں، لیکن یہ ہمارا کام ہے۔ ہم گناہ گار ہو کے اگر مایوس ہو کے بیٹھ جائیں گے تو بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ گناہ بھی ہو رہے ہیں نا، لیکن اس خدا کے دربار میں جائیں گے، اللہ میں تو کوشش کر رہا ہوں گناہ سے بچنے کی، میں بچ نہیں پاتا، اللہ تو میری دستگیری فرما دے، مجھے پھسلنے بچا لے، تیری رحمت دستگیری کرے گی، میں بچ جاؤں گا۔ اگر تیری رحمت مجھے اگنور کرے گی، میری آخرت تباہ ہو جائے گی، میری دنیا بھی تباہ، میری عاقبت خراب ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو، یہ رب سب کا ہے، کسی ایک فرد کا نہیں، اور سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے۔ ایسے نہیں کسی کے زیادہ قریب، کسی سے زیادہ دور ہے۔ آج تک کسی نے خدا کو کیا دیا ہے؟ ساری کائنات خدا سے لینے والی ہے، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، نورانی مخلوق ہو، ناری مخلوق ہو، زمینی مخلوق ہو، آسمانی مخلوق ہو، کوئی بھی ہو، خدا کو آج تک کسی نے کچھ نہیں دیا۔ سب خدا کے دربار کے بھکاری ہیں، سب شاہ وہ ہے، باقی سب گدھا ہے۔ اس وجہ سے میرے مسلمان بھائیوں کوشش کریں رمضان کا روزہ رکھیں، اور رمضان کا روزہ رکھیں گے نا، یہ تقویٰ حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ تقویٰ حاصل کس طرح ہوتا ہے کہ رمضان میں آپ کو 11 مہینے کی جائز چیزوں سے روکا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مورنی ابی عامر، حضرت ابو امامہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مرنی بعملین، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دو جو سب سے اچھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم، بس روزہ کو لازم پکڑو، فإنہ لا عدل لہ، اس کے برابر کوئی نیکی نہیں۔ دوبارہ پوچھا، دوبارہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور پھر آپ ارشاد الصیام جنہ، روزہ جو ہے جہنم سے حفاظتی ڈال ہے، وحصن حصین من النار، اور جہنم سے مضبوط دیوار ہے، جہنم کے سامنے ایک آڑے مضبوط دیوار کے طور پر، مضبوط فصیل ہے یہ جہنم سے نجات کی۔ تو اس وجہ سے اہتمام سے آپ سب روزہ رکھیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اللہ کے دربار میں جب جائیں نا، کبھی یہ مت سوچیں میں میرا گناہ گار ہوں، میں کس منہ سے خدا سے مانگو، یہ کبھی دل میں خیال نہیں لانا۔ میں گارنٹی دیتا ہوں اس کی میں ذمہ دار ہوں، سمجھنا، یقین جانو اللہ آپ سے اتنا ہی پیار کرتا ہے، سب مخلوق سے ایک جیسا پیار کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی اس پیار کی قدر کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی نہیں اٹھاتا۔ جب اللہ تعالیٰ روزانہ پہلے آسمان آگے فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والے، میں اس کی مغفرت کروں، وہ تو سب کے لیے عام ہے نا، میں سب کے تمام کلمہ گو مسلمان اس میں شامل ہے۔ کوئی ہے تکلیف میں مبتلا، میں اس کی تکلیف کو دور کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی روز کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ تو نہیں بولتے ہیں، یہ حدیث جھوٹی بھی نہیں ہے، اللہ کی رحمت ارزان ہے۔ تو یہ یار نیکیوں کا سیل لگا ہوا ہے، نیکیوں کا میلہ ہے، کوشش کریں، ہمت کریں، اپنا آپ کو کنٹرول کریں۔ اور مسلمان ہے نا جس میں وہ کلمہ پڑھتا ہے، جب تک وہ دین پر عمل نہیں کرے گا اس کے من میں سکون نہیں آئے گا، یاد رکھ، اس کے چہرے میں تر و تازگی کبھی نہیں آئے گی۔ ہاں کلمہ سے ہاتھ دھو بیٹھو، کلمہ کو رخصت کر دو اور کافر بن جاؤ، ہو سکتا ہے چین ملے، کیونکہ کافر کے اللہ کے ضابطے کچھ اور ہیں، مسلمانوں کے لیے کچھ اور ہیں۔ کلمہ گو مسلمان سکون سے زندگی نہیں گزار سکتا، اس کے من میں ہمیشہ ایک پیاس ہوگی، ایک خلش ہوگی، ایک زخم ہوگا۔ آپ نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا کوئی شخص کوئی نیک کام کر کے پچھتایا ہو، کس نے دیکھا ہے؟ وہ کام کرو جس کے بعد پچھتاوا نہیں۔ روزہ رکھ کے کوئی پچھتا نہیں سکتا، روزہ خوری کر کے تو ہر آدمی پچھتائے گا، نماز پڑھ کے کبھی کوئی پچھتائے گا نہیں، حتیٰ کہ کوئی آدمی اپنے کل مال صدقہ کرے وہ بھی نہیں پچھتائے گا، روڈ پر بھی آیا ہو، اگر اس نے اخلاص سے صدقہ کیے نا وہ نہیں پچھتائے گا۔ سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا، اخلاص سے دیا، وہ بھی نہیں پچھتائے گا، اس کی جیب میں 1 روپے بھی نہیں۔ تو نیکیاں جو نا یونیورسل ٹروتھ ہیں، عالمی سچائی ہیں، سدا بہار چیزیں، اس وجود کے لیے، ٹن ڈبے کے وجود کے سکون کے لیے بھی، اس کی تر و تازگی کے لیے بھی، اس کے نقش و نما کے لیے نیکیوں کی ضرورت ہے، اور روح کے لیے تو ہے۔ یہ کھاتے پیتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، یہ تو اس سے تو روح کی پرورش نہیں ہوتی، اس سے تو جسم کی پرورش ہوتی، اور روح جسم جو ہے نا آپس میں، آپ اس کو نفس اور روح بول دو یا جسم روح بول دو، یہ آپس میں سوکنے ہیں، ترازو کے 2 پلے ہیں، ایک پلہ اوپر ہوتا ہے، ایک پلہ نیچے ہو جاتا ہے، یہ آپس میں سوکنے ہیں، دونوں کے ساتھ راضی نہیں ہو سکتے۔ تو اس وجہ سے ان 30 دنوں کو پھونک پھانک کے اچھی طرح احتیاط کے ساتھ سوچ سمجھ کے قدم قدم پر اللہ سے مدد مانگ کے لیے باقاعدہ بیٹھنا، باوضو ہونا اور قبلہ رو ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کام کر رہے ہیں، کام بھی کرتے جاؤ اور اللہ سے مانگتے بھی جاؤ، اور کیا کمال کی بات ہوتے آپ کا ہاتھ تو کام میں لگا ہوا ہے اور دماغ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اور کرتے کرتے 2 قطرے آنسو آپ کے آنکھوں سے گر گئے، تو حدیث میں فرمایا ایک انسان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، تو جہنم میں کے دروازے پہ نا وہ 1 قطرہ یا آنسو جو خدا کے خوف سے اس نے بہایا تھا وہ رکاوٹ بنے گا، اس کو جہنم میں گرنے نہیں دے گا۔ تو 1 قطرہ آنسو کون سا مشکل کام ہے؟ تو ان آنسوؤں کی جو لاج خدا رکھتے ہیں نا کوئی نہیں لاج، جو اس نے اس آنسوؤں کو پیدا کیا ہے۔ تو اس وجہ سے اب ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا آپ کو اللہ کو ہم باور کرائیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔